غزہ کے ہسپتال کے ارد گرد شدید لڑائی جاری، گولہ گرنے سے 12 افراد ہلاک۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے 31 بچے الشفا ہسپتال سے مصر منتقل۔ اسرائیل حماس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، خامنئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ شمالی غزہ میں انڈونیشیا کے ہسپتال کے ارد گرد شدید لڑائی کی اطلاع ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت اور ہسپتال کا کہنا ہے کہ دوسری منزل پر گولہ گرنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس پر تبصرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں لڑائی میں مزید 5 فوجی مارے گئے ہیں، جس سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہاں فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے 31 بچوں کو غزہ کے الشفا ہسپتال سے نکال کر علاج کے لیے مصر منتقل کیا گیا ہے۔ یونیسیف کے ٹونی فریکر کا کہنا تھا کہ شیرخوار بچوں کو نکالنے کا مشن بہت خطرناک اور بہت مشکل تھا۔ جنوبی غزہ کے ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے جہاں شیرخوار بچوں کو منتقل کیا گیا تھا، CNN کو بتایا کہ بچوں کی حالت مستحکم ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جاری جنگ میں گزشتہ ہفتے مزید 3 صحافیوں کی اموات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں ایک صحافتی تنظیم کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ نیو یارک میں قائم صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے کہا ہے کہ ہفتے کے اختتام پر نئی اموات کی رپورٹ کے ساتھ 6 ہفتوں سے جاری جنگ میں مصدقہ اطلاعات کے مطابق 48 صحافیوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ اموات 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کے دوران دونوں جانب سے ریکارڈ کی گئی ہیں۔ صحافیوں کا ادارہ ہر ہلاکت کی کم از کم 2 ذرائع سے تصدیق کرتا ہے۔ زیادہ تر صحافی غزہ کی پٹی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک ہلاک ہونے والے صحافیوں میں 43 فلسطینی، 4 اسرائیلی اور 1 کا تعلق لبنان سے تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ این جریان و شریان حیاتی خامنئی نے اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال یا غیر مسلح شہریوں کے گھروں کی طرف پیش قدمی کرنا کوئی فتح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتح تب ہوتی جب اسرائیلی مخالف فوج کو شکست دیتے جس نے ان پر حملہ کیا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر مسلم ملکوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو تیل اور سامان کی برآمد کو روکیں اور وقتی طور پر تل ابیب سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں۔ ایرانی لیڈر کے اس بیان پر اسرائیل کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے پیر کے روز کیف کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تاکہ یوکرین کو یقین دلایا جا سکے کہ واشنگٹن جنگ میں اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ پینٹاگون نے اس سفر کے بارے میں ایک بیان میں کہا کہ آسٹن نے یوکرین کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے اور لڑائی میں امریکہ کی حمایت کو تقویت دینے کے لیے آج یوکرین کا سفر کیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دورے کا اعلان پہلے نہیں کیا گیا تھا۔ فروری 2022 میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد پینٹاگون کے سربراہ کا کیف کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اتوار کے روز بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک ایک مال بردار جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور عملے کے 2 درجن سے زائد ارکان کو یرغمال بنا لیا۔ گروپ نے خبردار کیا کہ اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے تک وہ بین الاقوامی پانیوں میں ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا جو اسرائیلیوں سے منسلک یا ان کی ملکیت ہیں۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ عملے کے ارکان کے ساتھ اسلامی اقدار کے مطابق سلوک کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس قبضے کو ایرانی دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ حماس نے بحری جہاز پر قبضہ کرنے پر یمن کے حوثیوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu۔ اور آسٹریلیا کے وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے پیر کو نئی دلی میں اپنے بھارتی ہم منصب راج ناتھ سنگھ سے ملاقات کی ہے۔ امید ہے کہ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ رچرڈ، جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اتوار کو بھارت پہنچے اور احمد آباد میں کرکٹ ورلڈ کپ دیکھا، جہاں آسٹریلیا نے بھارت کو ہرا کر ورلڈ کپ 6ٹھی بار اپنے نام کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔